ہلالی صاحب، یہ 2:30 بجے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے. ایک تو آپ کے خیال میں یہ پہلے نہیں ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ 7 مارچ کو یہ لیٹر جو کہ اگر اتنا سیریس تھا ریسیو ہو چکا تھا، تو اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا NSC کی میٹنگ بلانے میں؟ اور پھر اس میٹنگ میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا نکلے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہم سب کا سوال یہ تھا کہ یہ اب کیوں آ رہا ہے. 7 تاریخ کو اگر آپ کو پتا تھا، 7 تاریخ کو ایک میٹنگ بلاتے، اس پہ آپ اپنے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو گیدر کرتے اور اس پہ ڈیبیٹ کرتے کہ کیا قوم کو بتانا ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ہے، یہ جو ڈینجر ہے، یہ تھریٹ ہے، یہ امیجیٹ ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اس وقت تو آپ نے کچھ کیا نہیں، اب آپ کر رہے ہیں. تو لوگ ظاہر ہے آپ کے جو خلاف ہیں لوگ، اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک بنایا گیا چیز ہے. اب اس کو ڈیبنک کرنے کے لیے آپ کو ایک خط جس میں یہ چیزیں سب ہیں ان کو آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے، پبلسائز کرنا پڑتا ہے، پبلک کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، میں پڑھ رہا تھا اس خط کے بارے میں جو خبر آئی ہے اخباروں میں. کیا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو جان کا خطرہ ہے، اسیسینیشن کا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ وہ واؤڈا سے پوچھا گیا تھا تو واؤڈا نے تو نہیں کہا کہ لفظ اسیسینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خط میں جو ہے وہ سچ وہ کہا گیا ہوگا. آخر کیا ضرورت کیا تھا ہمارے ایمبیسڈر کو اور ایک ایکسپیرینسڈ آدمی کو کہ ایک جھوٹ کا پلندہ بھیج دیں پرائم منسٹر کو؟ نو. یہ خط میں جو کہا گیا تھا، جو پہلے جو لفظ استعمال گئے تھے، میرے خیال میں وہ ریزنبلی ایکوریٹ تھا. سینٹیمنٹس اور تھاٹس جو تھے وہ بھی صحیح تھا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی ملک سے دھمکی مل رہی ہے اور کوئی آفیشل اس ملک کے، اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کتنا سینئر تھا، دھمکی مل رہی ہے کہ وہ دھمکی امیجیٹلی اس کو اسیس وہ اتنی بڑی دھمکی ہو کہ جان کا خطرہ ہو. اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی رسپانسبل آفیشل کسی ملک کا بیٹھ کے ایک کمرے میں دوسرے ملک کے ایمبیسڈر کو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کرو گے ہم تو تمہارے پرائم منسٹر کو اڑا دیں گے. یہ دیکھیے، یہ عموماً نہیں ہوتا ہے. میں نے تو اپنے 40 سال کے کبھی ایسی اس قسم کی میں نے بات سنی نہیں ہے. اور ایمبیسڈر نہیں ہے ہلالی صاحب، وہ اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ ایشیا ڈونلڈ لیو ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ ایشیا ایمبیسڈر رینک کا آدمی ہے. میں نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کا بندہ جو کہا آدمی ہے، مگر اگر آپ نے اس کا نام لے لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایمبیسڈر رینک کا آدمی ہے. وہ بڑا سینئر آدمی ہے. اس کے اوپر ایک دو تو ایک دو اور پوسٹ ہیں، اس کے بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس انکریڈیبل کہ یہ اس حد تک وہ جائے. اب وہ جو صاحب نے کنوے کیا ہے، ہمارے صاحب، ان کو جو کمیٹی پارلیمنٹ کی ہے وہ شاید ان کو پوچھ سکتے تھے جس نے یہ خط لکھا ہے، رپورٹ بھیجا ہے، کہ یار تمہارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ واقعی صحیح ہے. اور پھر ہمارے اداروں کو پوچھ سکتے تھے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی ہمارے لیڈرز کے خلاف، کیا آپ نے کچھ نوٹس کیا ہے خاص طور فرام امریکہ اور یہ وہ. تو یہ سب چیزیں ہیں جی. یہ پبلک میں اس کی باتیں کرنا اور پھر میں نے پہلے بات کرنا اور پھر جا کے انویسٹیگیٹ کرنا، بات نہیں بنتی. I'm sorry. اچھا وہ ہے نا ہلالی صاحب، وہ کہتے ہیں ٹون ہارش. ہلالی صاحب سے صرف ایک سوال ہے. ہلالی صاحب، یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب اس ساری صورتحال میں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کدھر گئے ہوئے ہیں موعود یوسف صاحب؟ میرے خیال ہے، یہ صرف میرا فیلنگ ہے، ایمان سے میں نے کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اگری نہیں کرتا ہے اس طریقے سے جو یہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، یہ پولیٹیکلی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر کسی کو بھی یہ پریزنٹ کرنا تھا اور ایک رسپانسبل ویو پوائنٹ دینا تھا، وہ ہوتا ایک پڑھے لکھے آدمی کو جس کی ڈیزگنیشن ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. بھائی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
اب میں کیا کنکلوژن ڈرا کروں کہ جس آدمی کا ٹوٹل ریلیونس ہے وہ تو ہے ہی نہیں پکچر میں. بیمار ہو تو الگ بات ہے. اچھا سعید قاضی صاحب جو ہے نا وہ بہت دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، امریکہ یہ سب کچھ کرتا آیا ہے. تو قاضی صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ قاضی صاحب ایسا ہم نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے؟ بھارت کی تو چلے سمجھ آتی ہے، وہ سستا تیل خرید رہا ہے، یو ایس ان کو اوپنلی وارن کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں سی پیک رکا ہوا ہے، رشیا کے ساتھ پائپ لائن والا جو منصوبہ اور باقی آئل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، اس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پیسے ہمیں مل رہے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسے ہم لے رہے ہیں. کیا ہوا کیا ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا؟ دیکھیں کاشف عباسی جب کل ہمارے ساتھ آئے، جن کے ساتھ کچھ کانٹینٹس شیئر کیے تھے پی ایم صاحب نے، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ گو تھرو نہیں ہوتی نو کانفیڈنس تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے. میں نے دوبارہ ان سے پوچھ کے وضاحت کی کہ شاید میں نے غلط نہ سنا ہو. مراسلے آتے رہتے ہیں، ہمیں بتایا گیا یہ منٹس ہیں اس میٹنگ کے جی ٹھیک، جو روٹین میں وہ بھیجتے ہیں، اور یہ مراسلے آتے رہتے ہیں. مراسلوں کا آنا جانا کوئی غیر اہم بہت اہم بات نہیں ہے. وہ کنٹین کیا کرتے ہیں؟ کیا مراسلہ یہ کہہ رہا ہے خدا نخواستہ کہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے؟ تو مراسلہ تو اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. دی میسیج دیٹ اٹ کیریز ہیز دی سگنیفیکنس. وہ کیوں ہے؟ نہیں وہ کیوں ہے سر؟ ویسے پاکستان ایسا کیا کرنے جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا کرنے جا رہا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں خط لکھ کے کہ جناب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے ہرایا تو آپ کے لیے کانسیکوینسز، ہم تو خیر چھوٹے ملک ہے نا، ہم تو اوقات نہیں ہماری، لیکن لک ایٹ دس کہ یہ کہنا کہ اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس جاری ہے، اس میں اگر ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، نو کانفیڈنس، یہ کاشف عباسی صاحب آن ریکارڈ ہے، ہمارے پاس اس کی ہوگی، نکال کے ذرا چلا دیں دوبارہ، کہ جی آپ کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے. واٹ ڈز دس میسج مین؟ ہمارا ریلیشن شپ کا ایکویشن کیا تھا؟ آج عوام کے سامنے ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہے ہماری ساورینٹی کہاں پہ ہے. کین وی بی ٹولڈ دیز کائنڈ آف تھنگس؟ مطلب ایک سوال میں ایک عام شہری کے طور پہ، ایک ٹیکس پیئر کے طور پر کر رہا ہوں نا. ملک صاحب یہ جو اسیسینیشن والا معاملہ ہے یہ کتنا سیریس آپ کو لگتا ہے؟ وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری تو یہ رہی ہے، یہاں پر بہت ساری ایسی اسیسینیشنز ہیں جن کے آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملے. وہ کس نے کیا تھا، کیا ہوا، اور اس پہ کانسپریسی تھیریز ہیں کہ پیچھے امریکہ ہوتا ہے. آن دی لائٹر سائڈ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی جان سے مراد یہاں ان کی حکومت ہے، اس کو خطرہ ہوا ہے تو ساتھ ہی لیٹر آ گیا. میں کہانی کو یوں کا شروع کرتا ہوں 7 مارچ سے. 7 مارچ کو نہ وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے، نہ پاکستان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، نہ پاکستان کی غیرت کا مسئلہ ہے، نہ نیشنل سیکورٹی ہے، نہ اسلام، جو بڑا پن سارا کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا. آج ہم بیٹھے ہیں جس جگہ پہ جمعرات کو، منگل کی رات، یہی حکومت، یہی حکمران، یہی عمران خان اینڈ کمپنی ایم کیو ایم سے کیا ڈسکس کر رہی ہے کہ 2 وزیر لینے کہ 3 وزیر لینے. ایک منڈی لگی ہوئی ہے، سب نے لگائی ہے. میں کوئی خالی عمران خان کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ پوری منڈی کھیل لیں. نہیں ایک گورنر بھی لے لو، چلو ساتھ ایک چونگے کا وزیر بھی لے لو، ٹھیک ہے جی. اس سے ایک دن پہلے پیچھے چلتے ہیں. لیٹر 7 کو آپ کو ہے، ہاں جی آگے اپنا کایا پلٹ گئی، پرویز الہی صاحب آ گیا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا. اور یار پرسوں رات صبح اذان تک تو آپ یہ نیگوسیشن کر رہے ہو کہ ایم کیو ایم نے گورنر لینا ہے، ساتھ 2 وزیر لینے ہیں، 2 ساتھ اپنی اینڈ کے لینی ہے، 2 ساتھ جرابیں لینی ہے. کیا کرنا ہے؟ تو ایک دم جو آپ دیکھتے جائیں عدم اعتماد جو نظر آ رہی ہے چیز جو سامنے ہے، جو نمبر بڑھتے جا رہے ہیں، تو نیشنل سیکورٹی کا بھی ایشو بڑھتا جا رہا ہے. لیٹر بھی آ جاتا ہے، اور اتنا نیلا پیلا پاکستان ہو گیا کہ 24 گھنٹے میں سارا ہمیں غیرت ہی غیرت ہو گئی ہے کہ ہم تو کسی کے نیچے نہیں لگ سکتے. اور یہی صاحب جب امریکہ میں جاتے ہیں تو آپ ان کی تقریریں نکالیں، وہاں جا کے ہالوں میں تقریریں کرتے ہیں اور اپنا جو ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ سے، وہ تاریخی کہتے ہیں کہ وہ تو میری تو سے کیمسٹری مل گئی. وہ ریپبلکنز تھے، ان کے ساتھ بہتر تھا، ان سے تو کیمسٹری مل گئی تھی نا. وہاں تو بڑی وہ میرا حال ہے وہ اسلام قبول کرنے لگا تھا 1 گھنٹے کے بعد، اتنا امپریس ہو گیا تھا. اس کی بیوی کے ساتھ تصویریں اتر رہی ہیں، اور آ کے اسپیشلی وہ تو کرونا کے دن تھے. یہ آن ریکارڈ ہے خان صاحب کہ میں ورلڈ کپ سے بڑی کامیابی کر کے آیا ہوں. آج ان پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لیٹر کو آپ چھوڑ دیں، پوائنٹ ساری ٹائمنگ کا ہے. اگر 7 کو پاکستان کے وزیر اعظم کی ہیومیلیشن ہوئی ہے تو 8 مارچ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا.